ڈال دیتی ہے. حضرت حسن بصری ایک مرتبہ حج کے سفر کے لیے تشریف لے گئے. تو حضرت حسن بصری کیا کیے, حج کے سفر کے واسطے جب گئے تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ دوران سفر درود پڑھ رہا ہے. اس کا قافلہ, آپ کا قافلہ ساتھ ساتھ آیا تو قافلے میں وہ دوسرے قافلے میں تھا اور وہ درود پڑھتا جا رہا ہے. میں نے بڑا اچھا شخص ہے, درود کی کثرت کر رہا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ وہ جب حرم شریف کے اندر داخل ہوا تو درود پڑھ رہا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ وہ جب مطاف میں اترا تو درود پڑھ رہا ہے. اب وہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے. حجر اسود کو چوم رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے. اب جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ درود پڑھتا جا رہا ہے, ہر طرف درود پڑھ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بھائی دیکھو, اگر ہم کعبۃ اللہ شریف کے سامنے جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کی دعائیں ہیں, اور مطاف میں اترتے ہیں تو مطاف میں اترنے کی دعائیں ہیں. پھر ہم وہاں سے فارغ ہوتے ہیں, جیسے حجر اسود چومتے ہیں تو اس وقت کی دعائیں ہیں. اور جو ہے میزان رحمت کے نیچے کھڑا ہے اور وہاں پر بھی وہ درود پڑھ رہا ہے. حتیم کے اندر موجود ہے, درود پڑھ رہا ہے. اب ساری جگہوں پہ, اب اس کے بعد میں وہاں سے سفر شروع ہوا صفا مروہ کا, تو صفا مروہ میں بھی وہ درود پڑھ رہا ہے. اب پھر وہاں سے مینا کے لیے قافلہ روانہ ہوا, درود پڑھ رہا ہے. اب دیکھتے جانے کہ اور عرفات میں پہنچا تو عرفات کی دعائیں ہیں, مگر یہ تو درود پڑھ رہا ہے. اب پھر جو ہے عرفات سے نکل کے جمرات کے لیے جا رہا ہے, مزدلفہ کے لیے گیا, مزدلفہ میں بھی وہی درود پڑھ رہا ہے. اب پھر اس کے بعد میں جو ہے جمرات کے لیے گیا تو اب وہاں پر بھی درود پڑھ رہا ہے. تو آپ نے اس کو پکڑ لیا, بولے اے شخص ذرا ادھر آ جاؤ, میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر مقام پہ تو درود پڑھتا جا رہا ہے, درود پڑھتا جا رہا ہے, درود پڑھتا جا رہا ہے, کیا ماجرا ہو, کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت بات دراصل ایسی ہے, جب آپ نے مجھ سے سوال کر ہی لیا ہے تو میں ساری بات آپ کے سامنے کھلی کھلی رکھ دیتا ہوں. جب ہم گھر سے نکلے تھے تو میرے والد بھی حج کے لیے ساتھ آئے تھے, میرے والد بھی میرے ساتھ حج کے لیے آئے تھے, اور ہم آدھا راستہ طے کیے تھے. آدھے راستے کے بعد جو ہے ایک جگہ پہ خافرہ پڑاؤ ڈالا, ہم وہاں پر رکے, سب لوگ کھانے پینے کے معمولات طے کیے. اس کے بعد میں جو ہے میرے والد بھی کھان پان کر لیے, اور اس کے بعد میں جب جا کے میرے والد جب سو گئے, میں بھی اس مقام پہ پہنچا. اور جب میں اٹھانے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب والد کا انتقال ہو گیا, میں بڑا پریشان ہو گیا, حیران و ششدر ہو گیا. رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا, اب میں پریشان تھا. اسی پریشانی کے عالم میں, غم میں, اب پورا قافلہ بھی تھکا ہوا تھا, سب کو جا کے کیسے بتا دوں. لہٰذا پھر سے میں جو ہے والد کے پاس آیا, بڑا تڑپنے لگا. میرا مشفق باپ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا, اور میں نے جیسے ہی چہرے سے کپڑا ہٹایا, کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا چہرہ تو گدھے کا بنا ہوا ہے, اس کا چہرہ گدھے کا بنا ہوا ہے. میں حیران و ششدر ہو گیا, یہ کیا ماجرا معاملہ ہے کہ میرے باپ کا چہرہ گدھے کا بنا دیا گیا. اب وہ فوراً سے میں کپڑا جو ہے اڑا دیتا ہوں, اور بے انتہا میں رونے لگا. یہ کیا معاملہ ہوا, میرے باپ سے کیا گناہ ہو گئے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ آج گدھے کا بنا دیا گیا. میں بے انتہا پریشان و ششدر تھا اسی عالم میں, اور تھکن بھی مجھ پر غالب تھی. تو میں ایک چٹان سے ٹیک لگا کے جو ہے بیٹھ گیا. مجھ پہ نیند کا غلبہ طاری ہوا. تو میں نے اب خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت ہے, وہ میرے باپ کی طرف جا رہی ہے, میرے باپ کی طرف جا رہی ہے. تو میں فوراً سے اٹھا اور ان سے کہنے لگا, آپ وہاں پر کیوں جا رہے ہیں, وہاں پر کیوں جا رہے ہیں؟ تو بولے تیرے باپ کے لیے جا رہا ہوں. تو بولے میرے باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے اور ان کا چہرہ بھی گدھے کا بنا دیا گیا ہے. تو وہ نورانی شخصیت نے مجھ سے کہا کہ کون کہتا ہے کہ تیرے باپ کا چہرہ گدھے کا ہے, تیرا باپ کا چہرہ گدھے کا ہے, کون کہتا ہے؟ وہ تو نورانی چہرہ ہے اس کا. اللہ اکبر. وہ جو شخصیت نے کہا, اور وہ تیزی کے ساتھ اس مقام پہ پہنچے, اور اس کے بعد میں انہوں نے اپنا دست رحمت میرے باپ کے اوپر سے پھیر دیا, اور مجھ سے کہنے لگے, اب اٹھا کے دیکھ چہرہ. اب جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں, میرے باپ کا چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمک رہا ہے. اب وہ جو کرم فرما تھے وہ پلٹ کے جانے لگے. اب میں کرم فرما سے کہتا ہوں, اے میرے کرم فرما, اے میرے محسن, آپ کون ہیں؟ اور میرے باپ پہ یہ کرم فرمایا آپ نے کہ میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرا باپ کا چہرہ تو گدھے کا ہو گیا تھا, مگر آپ نے کرم فرمایا تو وہ نورانی و مجلہ ہو گیا. تو فرماتے ہیں, انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسے ہی سنا وہ قدموں پہ گر گئے. فرماتے ہیں میں قدموں پہ گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ اکبر. میں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو کرم فرما دیا, میرے باپ کا چہرہ تو گدھے کا ہو گیا تھا, کیا وجہ سے ہوا؟ تو بولے تیرا باپ زبان کا گندا تھا, گالیاں دیا کرتا تھا, زبان کا گندا تھا, گالیاں دیا کرتا تھا, ان گالیوں کی وجہ سے تیرے باپ کا چہرہ گدھے کا بنا دیا گیا. مگر ایک اس کی خصوصیت بھی تھی, ایک اس کی خصوصیت تھی کہ جب تک کہ بستر کو پیٹ نہیں لگاتا, جب تک کہ مجھ پر 10,000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتا. جب اس کی یہ کیفیت ہوئی تو رب تعالیٰ نے مجھ سے کہا
حبیب آپ کا امتی پریشانی میں ہے، اس کی امداد فرمائیے، اور میں اس کی امداد کے لیے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جو کوئی ذاکر درود ہوتا ہے اس پہ کرم کے فیصلے ہو جاتے ہیں، عنایات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اعزاز ایک لڑکی کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، تو عورت کے لیے آقا کیا ہو گئے؟ عورتوں کے لیے رحمت ہو گیا اللہ، اور بچوں پہ بھی بڑا کرم فرماتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بچوں کی بات اب یہاں پر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یہ آج کے چھوٹے ہیں جتنے بیٹھے ہیں، آج چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو نیند بھی آ رہی ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، مگر خدا کی قسم یہ مجاہد ہیں سارے کے سارے، یہ سنیت کے مجاہد ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، کیونکہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ اب ان کے سینوں میں جو علوم داخل ہو رہے ہیں نا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے میں ڈالی جا رہی ہے، خدا کی قسم اس کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا، کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ اور گلشن طیبہ کے کانٹے ہی بہت ہیں مجھ کو، ارے کاغذی پھول سے دامن کو بچائے رکھنا۔ تو یہ جو مل رہا ہے نا، یہ آج یہ محفلیں تو ساری کی ساری ہوتی ہیں، محفلیں ساری کی ساری ہوتی ہیں، محفلوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں نا، محفلیں چلتی ہیں، محفلوں کے معاملات ہوتے ہیں، سب نشستم گفتم برخاستم، مگر خدا کی قسم آج کی محفل میں آنے کے بعد میں دل باغ باغ ہے، کیوں؟ یہ پیارے پیارے چہرے دیکھتے ہوئے، اس میں کئی ماشاءاللہ قادری ہیں، اللہ تعالیٰ غوث پاک کے فیضان بھی ان پہ جاری فرما دے، اپنے فضل سے سرفرازی فرمائے۔ تو یہ سیکھنے کے لیے آ گئے، اور بچپن ہی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے میں جم جائے گی، اور خدا کی قسم کوئی ان کی محبت کو نکال نہیں سکتا، کیونکہ گٹی میں محبت ہے سرکار کی، الفت رسول سے ان کا سینہ سرشار ہے۔ تو الحمدللہ ہم کو تو اس پہ ہی کام کرنا ہے، ہم کو تو ان کو ہی بتانا ہے، ان کو ہی بتانا ہے، یہ انشاءاللہ مبلغ بن کے نکلیں گے، یہ لوگوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی بڑی محبت فرماتے، کیا کرتے سرکار؟ بچوں سے بولے زور 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 سے بولیے، محبت فرماتے۔ اور پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ رد بھی نہیں ہوتی۔ بچے جب صمیم قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہم کو کیا چاہیے؟ جتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو کیا چاہیے؟ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ کیا کریں؟ گالی دیں گے؟ مجھے اب ہوتا نا بھائی، ہم ماحول کے اندر ہوتے ہیں، کئی لوگ محلے میں گالی دیتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم گالی دیں گے؟ ہم تو رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم سے پچھلے میں ہوا ہے، ہم نے گالی دی ہے پچھلے میں، بھائی یہاں سے آج صبح میں کوئی گالی دیے تھے، آج صبح میں کسی کے منہ کو کون کی لوچ ڈالے تھے، آج صبح میں کسی کو کون کی ڈھکل دیے تھے، ایسے کچھ معاملات ہو گئے تھے، مگر آج اب کیا کرنا؟ اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لینا، اللہ کہ انشاءاللہ وزوجل اب ہم نہیں کریں گے، انشاءاللہ نہیں کریں گے، پکا پکا وعدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کو کوئی ستا دے، ہوتا نا تکلیف پہنچ جاتی ہے، نہیں ہم کو پہنچتی نہیں پہنچتی، ہم کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی ہمیں ستاتا ہے تو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے۔ کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ ذرا زور سے بولو بھائی۔ اب ستانے پہ سرکار کیا کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لوگوں نے بڑا ستایا نا، بڑی تکلیف دی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ بولیے، معاف کیا۔ کیا کیا؟ کیا کیا؟ بولیے، باپ سے بھی زیادتی ہو جاتی نہیں، ایک دوست یہ چٹ بول کے مار دیا، اب مارے بعد سے اپن کلہ پکڑ لے کے ڈھونڈ لیتے پھرتے کدھر ہے انہیں، جب تک کہ اس کو مارے نہیں ہم کو سکون نہیں ملتا، ایسا ہوتا نہیں؟ اب لڑائی میں پکڑ کے قطر بھی دیتے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ تو انشاءاللہ ہم کریں گے ایسا؟ ہم نہیں کریں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں اور سرکار کے عاشق بھی ہیں، سرکار سے محبت بھی رکھتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو ہم کوئی تشدد والا کام نہیں کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ اور اپنی زبان کی، کیونکہ بچوں کی دعائیں لڑ لے کے تو مر جا، اللہ اس کو ٹکر لگ جاؤ، ایسی باتیں بولتے نہیں بولتے، احتیاط کرنا، ایسی باتوں سے نہیں، ایسی باتیں نہیں بولنا، ایسی باتیں بولنا ہے، ایسی باتیں قطعی طور پہ نہیں بولنا۔ کیوں؟ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم کیا کرنا؟ اگر ہم کو کوئی مار دیا، کچھ کر دیا، تو بولنا اللہ ان کو توفیق عطا فرما دے، باری تعالیٰ میرے سے زیادتی ہوگی تو باری تعالیٰ تو میرے کو معاف فرما دے، ان سے زیادتی ہو گئی تو میں بھی ان کو معاف کروں، تو بھی معاف کر دے، بولنا، بولیں گے ایسا انشاءاللہ، سبحان اللہ بولیں گے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے عنایت۔ تو دیکھو بچوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ، زور سے بولیے، حضرت ابو طلحہ کون ہے؟ زور سے بولیے، ایک صحابی رسول ہے، درود پاک پڑھ لیں ایک بار زور سے، وعلی آل سیدنا محمد۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کیا تھا؟ کھجور کا جھاڑ تھا. کس کا جھاڑ تھا؟ وہ کھجور کا. اب اپنے پاس بھی جھاڑا ہوتے, دیکھو انار کا جھاڑ ہوتا یا آم کا جھاڑ ہوتا, تو ہمارے گھر میں جھاڑ ہوتا ہے مگر باہر جو ہے اس کے پھانٹے نکلے ہوئے رہتے, باہر نکلے ہوئے رہتے ہیں پھانٹے, تو باہر لٹکتے رہتے کیریاں اناراں باہر لٹکے ہوئے رہتے. ایسا عموماً ہوتا نہیں. اب بیر کا جھاڑ ہے کسی کے پاس, بیر کا جھاڑ اندر ہے مگر دیوال کے پاس ہے, تو دیوال کے باہر پورا بیراں باہر سے تھے ہے نہیں. تو حضرت ابو طلحہ کے پاس کون سا جھاڑ تھا؟ اور پھر وہ مدینے کے کھجور. کون سے کھجور؟ مدینے کے. اب وہ جو ہوتے نا وہ بھی عشق سے لبریز ہوتے. مدینے کے کھجور بھی عشق سے لبریز, بہت میٹھے رہتے. اللہ آپ سب کو مدینہ پہنچائے اور آپ سب سرکار کے شہر میں وہ جھاڑ کے کھجور کھائیں. مولا ایسی عنایتوں سے سرفراز سنا دے. بہت مزے کے رہتے, بہت میٹھے رہتے, بہت میٹھے رہتے. ہم جتنے کھجوراں کھاتے ہیں وہ تازہ کھجور جب لے کے کھاتے آپ, بہت زیادہ میٹھا رہتا. تو حضرت ابو طلحہ, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود, پھر صحابی رسول, ان کے گھر کا جھاڑ. اللہ تب کتنے میٹھے تھے ہوں گے, اب سے تو زیادہ تھے ہوں گے میٹھے. تو حضرت ابو طلحہ کے جھاڑ کے جو کھجور تھے وہ بڑے میٹھے بھی تھے, وہ باہر تھے. تو بچے کیا کرتے عموماً پتھر مارتے. ابھی اپنے پاس بھی ہوتا نہیں, املی کا جھاڑ دے بنڈا مار کے گرا کے 4 املیاں لے کے بھاگتے. نہیں مانگنا, گناہ ہے ایسا کرنا. کیا ایسا کرنا؟ گناہ ہے. اب وہ جو لگے ہوئے اس کو توڑنا گناہ ہے قطعی طور پہ, بغیر اجازت. اس کے جو مالک ہے ان کی اجازت کے بغیر. ہمارے پاس عموماً ایسا ہو گیا کہ جھاڑ لگا ہوا ہے کسی کے پاس کا, ہم جاتے جاتے اس کے پتے توڑ دیتے. کسی کا جھاڑ لیتا ہوں, اللہ کے پاس اس کا بھی جواب دینا ہے. اللہ کے پاس اس کا بھی جواب دینا ہے. کل بروز محشر اس شخص کے پاس نیکیاں نہیں رہیں گے, اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. بولے باری تعالیٰ اس نے 4 پتے توڑے تھے, ایک جنوں کی کیری, ایک جنوں کا جام بھی کھایا تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ ایک جنوں کی کیری کھا لی تھی, ایک جنوں کا جام کھایا تھا, ان کے جھاڑ کی املی بھی کھایا تھا اتنی. اب آپ کے پاس نیکیاں رہیں گے تو فوراً کیا کریں گے؟ فیصلہ کیا ہوگا؟ بولے ان کے نیکیاں ادھر ٹرانسفر کر دو, ان کے گناہ ادھر ڈال دو. والدین کے سامنے بڑی آواز میں بات نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ والدین کے سامنے میں نہیں آتا, میں جا رہا ہوں, میں اسکول کو نہیں جاتا, فلاں نہیں ہوتا میرے سے. ایسا والدین کے سامنے نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شارک بھی کھلا کے بات نہیں کرنا. کیا کرنا؟ شارک بھی کھلا کے بات نہیں کرنا. فرمایا آقا نے اگر کوئی والدین کے سامنے کیا کرتا ہے, بڑی آواز میں بات کرتا ہے, اس کی شارک کھل جاتی ہے, تو فرماتے ہیں وہ جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا اور اس کی آواز گدھے کی ہو جائے گی. اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے نہیں. تو یہ چیزیں ساری کی ساری ذہن میں رکھنا, والدین کی بات سننا. اور نماز کون کون پڑھتے ہوئے دماغ مار کے انشاءاللہ آج سے پڑھیں گے. انشاءاللہ پڑھیں گے نا. عشاء کون پڑھے؟ آپ پڑھ لیا. جو نہیں پڑھے نو پرابلم, پڑھ لینا پھر سے, مگر جھوٹ میں ہاتھ نہیں اٹھانا میں بھی پڑھا بول کے نہیں اٹھا لینا. اپن جھوٹ نہیں بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ سے بچو. بولے تو کون کون نہیں پڑھے؟ شاباش, آپ نہیں پڑھے نا, آپ پڑھ لینا, آپ پڑھ لینا. نماز کی پابندی کر لینا. بہت پیاری بات ہے, آپ نماز پڑھ لیں, اللہ آپ کے کرم کے فیصلے فرما. اب فجر بھی پڑھنا. کیا کہتے پیارے پیارے بچے ہیں, سب کے سب سرکار کے عاشق ہیں. نہیں اب سے بولو, امی کو بولو اٹھا دو, بولو بابا کو بولو اٹھا دو, بولو نہیں تو الارم رکھ کے سو جاؤ. سب جنے اٹھ جاؤ نماز کے واسطے. انشاءاللہ پڑھیں گے, انشاءاللہ کا خاصا خیال کریں. اور پھر سرکار کی میلاد آ رہی. اب میلاد کے اندر الحمدللہ رب العالمین آپ لوگ رہی ہیں, یہ کرم کے فیصلے ہیں. جھنڈے اٹھانا یہ بھی حضرت جبرائیل کی سنت ہے. گلیوں کو سجانا یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے جنتوں کو سجا دیا تھا. تو یہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے حضرت دائی حضرت بی بی آمنہ کے گھر کو ستاروں سے سجا دیا تھا. اور حضرت آمنہ فرماتی ہے گھر میں چاند آ گیا, ایسا محسوس ہو رہا تھا, چاند جو ہے لا کے رکھ دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں کرنا ہے. اب اس کے اندر ہم خلوص دل کے ساتھ سب معاملات کرنا, ہر چیز. اور پھر اس کے اندر میں جھنڈی لگا رہا تھا, نماز چھوڑ دیا, نہیں یہ نفل وہ فرض. نماز نہیں چھوڑنا, عبادات نہیں چھوڑنا, عبادات میں ڈوبے ہوئے رہے. اور پھر نوجوانوں سے مخاطب ہو. نوجوان کیا کریں؟ نوجوان بھی نماز کی پابندی کریں, عبادتوں کی پابندی کریں. اور یہ میلاد کا میسج کیا ہے؟ میلاد کا میسج صرف روڈ کے اوپر ہم جھنڈے لے کے پھر گئے, یہ ایک میسج ہے کیا؟ یہ میسج نہیں ہوتا. میلاد کا میسج یہ نہیں ہوتا کہ آپ روڈوں کو بلاک کر دیں. کئی ایسے لوگ ہیں
جو اپنے بیماروں کو لے کے دواخانے کی طرف جاتے رہتے ہیں، آپ بلاک کر دیے، کسی کی جان چلی جاتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں۔ میلاد کا معاملہ کیا ہے؟ میلاد کا جو ہے میسج کیا ہے؟ آپ غور کریں کہ کوئی جو ہے صاحب روڈ کے اوپر چولہے لگا دیے، ڈامر روڈ ہے، پوری روڈ سترول ہو گئی، بارش کا موسم ہے، آپ تو پکوان کر کے چلے گئے، گندگی پوری ڈالی، اس کی وجہ سے بیکٹیریا پھیل رہے ہیں، جراثیم ہو رہا ہے، بخاریں آ رہی ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ روڈ کے اوپر گڑھے پڑ گئے، اب وہ جو گڑھے پڑ گئے، گڑھے تو آپ بھرتے نہیں، ڈامبر روڈ ہے، اب اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے جاتے اس میں گر جاتے ہیں، کسی کے ہارٹ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو سیدھا 6 مہینے کے بعد سے تو اس کو بیڈ ریسٹ ہو گیا، 6 مہینے کے بعد میں کیا ہے؟ اس کے بعد میں بھی ویسا وہ کام نہیں کر سکتا، وہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو میلاد کسی کو تکلیف، اور جیسے غیر مسلم ہیں کہ میلاد پاک دیکھ کے وہ متاثر ہوں، ہم میلاد کا جلوس نکال رہے ہیں، ہم فلاں نکال رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں۔ میلاد کے اندر پانی پہنچائیے، پینے کے پانی کے باٹلز دیجئے، سب کو دیجئے، بلا مذہب و ملت دیجئے۔ میلاد ہے، جائیے دواخانوں کے اندر جائیے، فروٹس پیش کریے، بے انتہا اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ آپ فروٹس لے کے جا کے دیجئے، اپنا مال نکالیے، اپنے پاک مال میں سے نکال کے دیجئے۔ کوئی دواخانے کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اس کو دواؤں کی ضرورت ہے، پریشان حال ہے، میلاد منا رہے ہیں تو جائیے سرکار کی میلاد کے صدقے اس کو دوائیں پہنچا دیجیے۔ کوئی شخص ہے وینٹیلیٹر پہ ہے اور وہ دواخانے کے اندر پیسے پے نہیں کر سک رہا، جائیے اس کی بل بھریے، وینٹیلیٹر چالو رہتی ہے اس کا، میلاد کے صدقے اس کی جان بچ جانے دیجیے، اور بلا مذہب و ملت کیجیے۔ اس کے اندر قطعی طور پہ یہ نہیں کہ وہ ہندو ہے، وہ مسلمان ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی، نہیں، سب کے ساتھ کیجیے، کیونکہ آقا علیہ السلام عالموں کے لیے رحمت للعالمین ہے، یہی میلاد کا میسج ہے۔